نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں آپ کے کالز کو، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اسے شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے آج کے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے آپ کے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ رمضان کی تیاری کے حوالے سے، دیگر تو ہم خوردنوش یا دیگر چیزوں کے حوالے سے ہر گھر ہی تیاری کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اور پورے اہتمام ہوتے ہیں، سحر کے بھی ہیں، افطار کے بھی ہیں۔ اسی طرح کچھ ذہنی طور پر عبادت کے حوالے سے اگر آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس کو کیا شروع سے ایک مائنڈ بنانا ہے، کیونکہ جب کسی کام کو فوکس کر کے کیا جاتا ہے تو وہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اگر اس کی تیاری نہ ہو تو پھر یا تو وہ ہوتا نہیں ہے یا کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ تو عید مسلم رمضان کی آمد سے پہلے عبادت کے طور پر اس کی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ماہ مبارک ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ہر مسلمان کو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے کوشش اور تیاری کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے ماہ رمضان کی عبادت کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ کون کون سی عبادتیں اس مہینے میں ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا روزوں کے حوالے سے جو ہے وہ واضح سی بات ہے اور مشہور ہے کہ جناب بہت اہم عبادت روزہ اس میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو روزے سے بھی پہلے ایک عبادت شروع ہو جاتی ہے ماہ رمضان کی، اور وہ ہے تراویح کی عبادت، جو چاند رات سے ہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ تو اگلے دن صبح جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، لیکن اگر چاند کا اعلان ہو گیا تو آپ کو تراویح جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو اس حوالے سے بالکل تیاری ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جب 29 تاریخ ہوتی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج چاند ہو جائے، اب کوئی راستے میں ہے، کوئی کہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کی تراویح اس دن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہ مل پاتی ہوں انہیں۔ تو 29 کے دن خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنی مسجد محلہ میں یا جہاں بھی نماز تراویح جو ہے وہ آپ نے ادا کرنے کی نیت کی ہوئی ہے کہ ان امام صاحب کے پیچھے پڑھوں گا اور مکمل ختم قرآن سننے کی نیت ہے، تو آپ پھر اس اعتبار سے 29 شعبان کو ہی تیار رہیں، وقت سے پہلے ہی گھر پہنچ جائیں یا جہاں بھی آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ آپ کی پہلے دن سے ہی جو ہے وہ نماز تراویح کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی والی صورت نہ بنے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، حفاظ کرام کو بھی دیکھتے ہیں، یہ دائرہ 29 ہے تو ان کو اس 29 والی جو ہے وہ 30ویں جو شب ہوتی ہے وہ مسجد میں پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے پہنچنا ہے، اہتمام ہے، ذمہ داری ہے، تو پڑھنے والے کو بھی یہی اہتمام کوشش کرنی چاہیے۔ تراویح کی بات چلی ہے تو اب یہ تو مردوں نے کر لیا کہ وہ جماعت سے پڑھ دیں، خواتین بھی اپنا ایک ذہن بنا کر رکھنا ہے کہ تراویح پڑھنی بھی ہے۔ عام طور پہ جب مسائل ہم لوگوں کے سنتے ہیں تو خواتین کے حوالے سے ایسا آتا ہے کہ جیسے نارمل ہے، تراویح پڑھ لی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو بھی اس میں یعنی چل جائے گا یوں، یا چھوڑ دی تو بس ایسے ہی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کیا کہیں گے؟ شاید ختم قرآن کی بات سے وہ یہ سمجھتی ہوں کہ جناب ہم پر نہیں ہے تو مسجد کے اندر ختم قرآن ہوتا ہے، حالانکہ تراویح جو ہے وہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہی سنت مؤکدہ ہے، اور ہر شب رمضان المبارک کی ہر شب میں یہ حکم ہے۔
تو عورتوں کے لیے بھی تراویح اسی طرح ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اب مرد تو جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کئی معاملات کے اندر امام کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ کئی معاملات میں قرات اور دیگر احکام کے اندر ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کی قرات کسی کی درست نہیں بھی ہے یا اسے کوئی سورت زیادہ پڑھنی نہیں بھی آتی تو چلے وہ امام صاحب کے پیچھے خاموشی سے تلاوت سنتا رہے گا۔ لیکن عورتیں چونکہ مسجد میں نہیں جا سکتی، گھر میں پڑھیں گی، گھر میں بھی ان کو عورت کوئی حافظہ وہ نہیں پڑھا سکتی کیونکہ عورت کی امامت مکروہ ہے، تو عورتوں نے خود ہی تراویح کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو اب ان کو تراویح کے اعتبار سے یہ تیاری کرنا ضروری ہے کہ کم از کم قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کی تلاوت تجوید کے مطابق ان ایام میں سیکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی نماز تراویح ادا کر سکیں۔ اگر کسی کو وہ 10 صورتیں نہیں آتی تو بھی بہرحال اگر ایک ہی صورت آتی ہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ اس ایک صورت کو ملا کر ہی اپنی تراویح پڑھنی بہرحال ہوگی۔ تو اس اعتبار سے گھر کا شیڈیول، نظام، بچوں کے اعتبار سے، دیگر امور کے اعتبار سے اس طرح رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی نماز تراویح جو ہے وہ مس نہ ہو، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر تراویح بھی ہوتی ہے، پھر صبح سحری کے اندر خواتین کو مردوں سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے، تو بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ تراویح میں جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہیں یا تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مس ہو جاتی ہے یا اس ٹائم میں جو ہے وہ بچوں کے دیگر امور میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں دیگر سارے امور کا ہم خیال رکھتے ہیں، شوہر گھر کا ایک نگران ہوتا ہے تو اس کی خوشی کے لیے عورت ہر کام مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہے، بچوں کو بھی شوہر کے اعتبار سے مینیج کرتی ہے کہ شوہر کے کاموں میں حرج واقع نہ ہو کہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو ذرا یہ بھی سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک عز و جل ہے، تو ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ کس طرح اپنے امور کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس کے حقوق ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، ان میں بھی کوتاہی کسی بھی طرح کی واقع نہ ہو۔ تو اس بات کا خیال کریں، شوہر تو آپ پر اس قدر قادر نہیں جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، تو رب تعالیٰ کی قدرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے معاملے میں اگر کوتاہی ہوئی اس کے حقوق کے بارے میں تو وہ پکڑ فرما سکتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، چھوٹے سے بھی معاملے پر پکڑ فرمانا چاہے تو بہت سخت پکڑ فرماتا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے یہ کہ جو حقوق اللہ ہیں ان میں بھی کسی قسم کی کوتاہی ہرگز نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جہاں پر ہم اس طرح کے احکام شرع دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، حدیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں، عبادت کے معاملات بیان ہوئے ہیں، تو جہاں مومن مردوں کو حکم ہے تو مومن عورتوں کو بھی حکم۔ تو عہد مسلم ایک عورت، ایک خاتون کی یہ خود بھی ایک اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ان عبادتوں کو وہ ادا کرے۔ ہم اوورآل تھوڑا سا جائزہ لیں تو بعض اوقات شاید خواتین اس حوالے سے کہ میں اس سے بری و ذمہ ہوں، جیسے مثال کے طور پر قربانی ہے، ٹھیک ہے، اب قربانی آئی تو نصاب خاتون کے پاس ہے، پیسے خاتون کے پاس ہے، بالکل ان کی ملکیت ہے، تو وہ اگر یہی سمجھ بیٹھے کہ یہ شوہر کو ہی کرنی ہے، جی، حالانکہ عبادت اس وقت متعلق اس سے ہے، خطاب اس کو ہے کہ یہ کرے۔ اچھا، زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا، زیورات سب اس کی ملکیت میں، یہ سب بیوی کے پاس ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ عبادت میری شوہر نے کرنی ہے، اگرچہ یہ والی مالی عبادت یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے یا قربانی ہے، وہ مدنی چینل کے ناظرین اگر اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہیں، وہ اس سے کرتی ہیں تو قربانی ہو جائے گی، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اصل ذمہ داری کس کی بنتی ہے یہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات کفیل صاحب اس طرح کے سوالات آتے ہوں گے آپ کے سامنے بھی کہ اب شوہر اس پوزیشن میں وہ کہتا ہے میں نہیں ادا کر پاتا، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ میں اتنی زکوٰۃ ادا کروں، اور لڑکی جو ہے وہ ایک اچھے خاندان سے، مالی طور پر پوزیشن اچھی تھی تو کافی زیور ان کی ملکیت میں، عورت یہ کہتی ہے میں کماتی نہیں ہوں، شوہر یہ کہتا ہے میں جاب کرتا ہوں، میں اتنے کی زکوٰۃ کہاں سے ادا کروں، تو ایسی صورت میں مین ذمہ داری کس کی بنے گی؟ یہ دیکھیں، عبادت تو فرد پر لازم ہوتی ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، تو جو بھی عبادت جس شخص پر لازم ہو رہی ہے اسی پر یہ شرعی حکم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔
بلکہ اگر شوہر ادا کرتا ہے اور اس سے پوچھ کر ادا نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی نیت ہی نہیں ہے اس عبادت کو ادا کرنے کی، شوہر کو کہتی ہے بھائی تم کرو تو کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس صورت میں تو نہ اس کی زکوٰۃ ادا ہونی ہے نہ اس کو ثواب جو ہے وہ ملنا ہے۔ تو آپ جب عبادت ادا خود کر رہی ہیں یا کسی کے ذریعے سے کروا رہی ہیں جو مالی عبادات ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس عبادت کو اپنے اوپر لازم جانیں اور پھر حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کے لیے اپنے نفس کو راضی کریں۔ اب پھر آ جاتا ہے کہ ادائیگی کس طریقے سے ہو، کہ خود کرنی ہے یا کسی کے ذریعے سے کروانی ہے۔ تو جب اپنے نفس کو ادائیگی پر راضی کر لیا جائے گا تو پہلا اسٹیپ یہی ہو کہ بھائی میں اپنے مال سے ہی جو ہے وہ اس کو ادا کروں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر شوہر جو ہے وہ خود ادا کر دیتا ہے مجھ سے پوچھ کر تو وہ ایک چلیں آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو گیا۔ اگرچہ اس اعتبار سے یہاں اگر دیکھا جائے تصوف کے اعتبار سے تو یوں غم ہونا چاہیے کہ میرا مال ذاتی مال راہ خدا میں نہیں گیا، یہ جانا چاہیے تھا۔ تو یوں در حقیقت سوچنا چاہیے، اس طرح سوچیں گے تو انشاءاللہ اس عبادت کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا اور اس عبادت کی ادائیگی سے جو روحانی جو ہے وہ لطف ملنا ہے، روحانی طاقت اور قوت ملنی ہے، وہ بھی ملے گی ماشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو، آپ کے سوالات کو وہ بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوالیہ عرض ہے میرا کہ کسی شخص نے اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا اور لفظ سلام نہیں کہا اور پھر بعد میں نماز سے باہر ہو گیا تو کیا نماز لوٹانا پڑے گی؟ اس کے تعلق سے وضاحت بیان فرما دے۔ جی مزید سوال؟ تاریخ خانواد سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ عدالت کا یہ سوال ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو اب ساتھ یتیم بیٹی بھی ہے، یتیم بچی ہے، تو اب ان کو پیسے ہم دے سکتے ہیں؟ حج فرض ہے اور ساتھ یتیم بچوں کو جو ہے وہ حج کے پیسے جو ہے وہ دینے کا سوال ہے۔ لیکن جب بھی کوئی مالی عبادت فرض ہو رہی ہے تو اگر وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ نے فقط مال ہی خرچ کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، تو یہ تو آپ مستحق کے زکوٰۃ کو دیں گے، تو اگر وہ یتیم بچی جو ہے مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اسے بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حج جہاں جو ہے وہ مالی عبادت ہے وہیں بدنی عبادت بھی ہے، تو یہاں پر اس عبادت کو جب حج فرض ہے آپ پر تو وہ آپ کو ہی کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس کی جگہ پر پیسے دینے سے کام نہیں چلے۔ یوں ہی جیسے قربانی ہے تو وہاں پر وہ عبادت کی ادائیگی میں اگرچہ مال خرچ ہو رہا ہے لیکن اس کی ادائیگی کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا گیا کہ جانور کو ذبح کرنے سے ہی وہ عبادت ادا ہوگی۔ تو اب وہاں پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنے سے یا صدقہ و خیرات کرنے سے وہ عبادت ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی کے اوپر حج فرض نہیں ہے، نفلی حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حج نفل کروں یا کسی یتیم کی مدد کروں، تو اگر واقعی کوئی ایسا یتیم ہے جو کہ نادار ہے یا کسی بچی کی شادی ہے اور اس میں وہ اپنا حج نفل چھوڑ کر اس کی مدد کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حج فرض ہے تو بہرحال حج فرض کی ادائیگی اولاً ہی لازم رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے معاملات میں ناظرین جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، چلے زکوٰۃ تو ایک دینی ہی غریب کو ہے، اس طرف ہی دینی ہے، لیکن حج کا، قربانی کا، بعض اوقات کفیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر یا کچھ اور نیکی کے کام ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر لوگ ان دونوں کا آپس میں مقابل میں کھڑا کر کے تو گویا کہ نہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، نہ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مساجد بنانے والے، اس طرح کے نیکی کے کام کرنے والے، ان میں یہ بھی جذبہ ہوتا ہے کہ کسی غربا کی مدد کریں، ان کی یہ ہیلپ۔ جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو اصل عبادت ہے وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کے ذریعے دیگر معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر کمپیریزن کرنے والوں کو بھی اس بات کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ عبادت اس کام میں جو آپ خرچ کر رہے ہیں نیت کیا ہے؟ آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ صحیح بات۔ آپ کی دلچسپی کا کام ہے وہ، یا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہی؟ کیونکہ عبادت کا تو مقصد ہی رضا الہی ہے۔ رضا الہی۔ جب آپ رضا الہی کو کمپیئر کریں تو ایک طرف ہے آپ پر فرض چیز اور ایک طرف ہے نفل چیز،
تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے فرض کے اندر زیادہ رضا الہی ہے. ٹھیک ہے. قرب الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو حاصل ہو سب سے پہلے تو فرائض سے ملتا ہے. بالکل. تو جب آپ رضا الہی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ جناب ظاہری طور پر کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یا ظاہری طور پر کیا چیز آپ کو فائدے مند لگ رہی ہے. کیونکہ جب عبادت کا معاملہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. آمنا و صدقنا کہنا پڑے گا, نہ صرف کہنا پڑے گا بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا. تو جب رضا الہی کی بات ہے تو زیادہ رضا الہی جس کام کے اندر ہے وہ کیا جائے گا, اور یقیناً ایسے موقع پر نفل کے مقابلے میں فرض میں رضا الہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال سلام کے حوالے سے تھا, نماز میں سلام پھیر دیا لفظ, اگر فقط جو ہے وہ گردن گھما دی تو اس سے نماز سے باہر بندہ نہیں ہو جاتا جب تک کہ سلام کے الفاظ جو ہے وہ نہ کہے کہ وہ ان الفاظ کے ذریعے سے در حقیقت جو ہے وہ سلام سے باہر نکلتا. اگر فقط جو ہے وہ گردن گھما دی تو دوبارہ جو ہے وہ سلام کے الفاظ کہہ کر دوبارہ جو ہے وہ سلام پھیر کے نماز مکمل کر لے. جی, کیونکہ ابھی سینہ نہیں پھرا قبلہ رکا, اور اگر سلام کے الفاظ ہی نہیں کہے اور گردن بھی گھما دی اور سب کچھ ایسا عمل کر دیا جو نماز کو توڑنے والا ہے, جی منافی صلاح کوئی ایسا عمل کر دیا, تو پھر دوبارہ سے نماز پڑھے. جی ٹھیک ہے. لفظ سلام یہ واجب ہے جب ہم سلام کرتے ہیں, اور دونوں طرف یہ واجب ہے, دونوں طرف یہ سلام کہہ کے نماز سے باہر آنا یہ واجبات نماز میں سے ہے. جی مزید سوال یہ میرا ہے کہ جو بی سی ہمارے نے ڈالی ہوئی ہے ان بی سی کے پیسوں پہ کیا زکوٰۃ ہے, اور اگر اس بی سی کے پیسے نکلے ہوئے بی سی نکلے ہوئے سال بھی پورا ہو چکا ہو. بی سی ڈالی ہوئی ہے, بی سی کے پیسوں پر زکوٰۃ ہے. جی بالکل, یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے. دو طرح کے سوال یہاں پر بنتے ہیں, تو چلیں اس کو تھوڑا سا. بعض بیسیاں جمع ہو رہی ہیں, کھلی نہیں ہے ابھی. 1,00,000 روپیہ 10,000 روپے ماہوار جمع ہوتے گئے, 1,00,000 جمع ہو چکے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بی سی کھل گئی, 10,000 روپے دیے تھے, تیسری بی سی اس کی کھل گئی اور وہ 2,00,000 روپے اس کے پاس آ گیا. دونوں صورتوں میں کیا ہو؟ جب آپ جمع کروا رہے ہیں اور اب تک بی سی نہیں کھلی تو وہ جتنی بھی رقم ہے در حقیقت آپ گویا کے سامنے قرض دے رہے ہیں. تو جب آپ قرض دے رہے ہیں تو وہ مال اگرچہ آپ کا ہے لیکن اس وقت قبضے میں دوسرے کے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ مال خود نصاب کی مقدار ہے یا وہ اور آپ کے پاس جو اپنا اور دیگر مال ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے, وہ دونوں کو پلس کریں تو وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. البتہ جو رقم بی سی میں ہے اس پر زکوٰۃ اس وقت لازم, ادائیگی اس کی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کو ملے گا. اب جب ملے گا تو اگر 2-4 سال بعد بھی ملا تو پچھلے 2-4 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ تو وہ صورت تھی کہ آپ کی رقم قرض تھی کسی اور کے پاس, اور جب بی سی کھل گئی, تیسرا نمبر مل گیا, چوتھا نمبر مل گیا, تو اب اس صورت کے اندر 2 یا 3 نمبر والی جو اماؤنٹ تھا وہ تو آپ کا گویا آپ کا اماؤنٹ جو آپ نے قرض دیا تھا آپ کو واپس مل گیا. یعنی 3 بیسیاں بری تھیں, وہ 30,000 روپے تو اپنا ہی مل گیا, آپ کے مل گئے. اب اس کے اوپر جو ملا ہے وہ در حقیقت لوگوں کا قرضہ ہے جو آپ کے اوپر ہے. تو لہٰذا جو لوگوں کا قرضہ آپ کے اوپر ہے اسے آپ مائنس کریں گے, اور جو آپ کی رقم آپ کی بی سی میں موجود ہے وہ یا اور دیگر مال زکوٰۃ جو آپ کے پاس ہے وہ دونوں مل کر اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. جی مزید سوال. میرا نام عبدالسبحان ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے تو انہوں نے پچھلے دنوں نفلی روزہ رکھا ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر نے ان کو منع کر دیا کہ آپ فرضی روزہ بھی نہ رکھیں. اس صورت میں وہ کیا کریں گی؟ اللہ کریم آپ کی والدہ محترمہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, اور تمام مریضوں کو جو اس وقت بالخصوص ایسے مریض بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی روزے نہیں چھوڑے, تو اس وقت وہ ایک کشمکش میں ہیں یا کبھی تکلیف ان کی بڑھ جاتی ہے, تو اللہ کریم انہیں شفا دے, تندرستی دے. باقی حکم شرع سنتے ہیں, کیا کہتے ہیں ایسے مریضوں کے وقت؟ جی, روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اگر واقعی کوئی ایسا مریض ہے جو کہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے, تو اسے روزہ چھوڑنے کی ٹیمپریری اجازت ہے کہ جب یہ کیفیت مرض کی دور ہو جائے تو پھر وہ اپنے ان روزوں کی قضا کرے. لیکن اس شخص کو واقعی یہ پرابلم ہے
اور اس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، اس معاملے میں احتیاط کی حاجت ہے کہ فقط ایک ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں بلکہ 2-3 ذرا ماہر ڈاکٹر جو اس مرض سے متعلق ہیں ان کی رائے لے لیں کہ کیا واقعی یہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ بھئی لگاتار 30 نہیں رکھ سکتی، کیا ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ سکتی ہیں؟ اس بات کی جو ہے وہ آپ اجازت دیتے ہیں، یا 2 دن چھوڑ کے ایک دن رکھ سکتی ہیں؟ تو اگر اس طرح جو ہے وہ کسی بھی طرح اجازت ملے اور خود وہ اپنے اندر کیفیت بھی جو ہے وہ پاتی ہیں کہ میں جو ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہوں، تو پھر روزہ رکھ لیں۔ ہاں البتہ اگر کسی دن روزہ رکھا اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اس صورت کے اندر روزہ توڑنے کے اندر جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ روزہ رکھتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر طبیعت خراب ہو گئی تو توڑنا پڑ جائے گا، جو بہت بڑا گناہ ہے، توڑنا پڑے گا اور پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو در حقیقت ایسا نہیں ہے، اگر آپ عذر کی وجہ سے روزہ توڑتے ہیں تو گناہ نہیں ہے اور کفارہ بھی لازم نہیں ہے، آپ کو فقط ایک روزہ ہی قضا کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ کفارے کی اپنی شرائط ہے مخصوص، اس صورت میں روزہ توڑا جائے تو کفارہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ آپ پوچھ لیں روزہ توڑنے سے پہلے ایک مرتبہ، آپ چاہیں دارالفتہ اہل سنت کال کر کے پوچھ لیں کہ یہ میری سچویشن ہے اور اب یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے مجھے روزہ توڑنا پڑ رہا ہے۔ یا اگر وہ اس ٹائم رابطہ آپ کا نہیں بھی ہو پاتا اور واقعی ایسی کیفیت ہے کہ جان پر بن پڑی ہے، تو بالکل روزہ ہے بندہ روزہ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے اور اس صورت کے اندر گناہگار نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود انسان روزہ رکھ کر پریکٹس کر لے، کہ وہ دیکھے روزہ رکھ کر کہ اگر اس میں ہمت ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے۔ اب اگر وہ روزہ پورا کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آئندہ بھی جو ہے وہ رکھے۔ اور اگر یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھ کر ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ نہیں اب میں تو آدھے دن کے بعد ہی جو ہے وہ اس سے روزہ کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا اور روزہ توڑنے پر جانا پڑا اسے، تو اب یہ کہ اس کا تجربے نے گویا کہ تجربے سے اس کو ایک غالب گمان ہو گیا کہ میں ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہوگی روزہ چھوڑنے کی، لیکن بہرحال بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہوگی کہ گرمیوں کے بھی ایام ہے، اگر ابھی نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں جب چھوٹے دن ہوں اس وقت جو ہے وہ رکھے۔ نیز اسی طرح جیسے ہم کہیں جانے کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہاں بیمار لوگ بھی جاتے ہیں اور وہ پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دوائیاں وغیرہ کھا کر جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں جناب پکنک پہ جانے کے لیے۔ تو ماہ رمضان آ رہا ہے تو ڈاکٹر سے اس پر بات کریں کہ بھئی مجھے روزے رکھنے ہیں، آپ مجھے ابھی ایسی ادویات بتائیں کہ جس کے ذریعے سے اگر میرے جسم میں کمزوری ہے یا اور معاملہ ہے تو وہ بہتر ہو جائے تاکہ میں روزے جو ہے وہ رکھ سکوں۔ تو یوں نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی راستے جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے جو بالفرض کوئی حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہیں، وہ مشورہ بھی دیتے ہیں، تو جو سامنے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی کوئی ضروری ہے کہ یہ دینی حوالے سے جو مشورہ دیا جا رہا ہے، بالفرض کہ آپ بھی نماز نہیں پڑھو یا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھو، بعض کا نماز میں بھی کہتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزے میں تو ہوتا ہی ہے کہ آپ اس میں روزہ آپ ترک کریں، تو ڈاکٹر کا بھی کوئی معیار ہوگا کہ یہ جو دینی طور پر یہ کسی کو کہتے ہیں تو یہاں دینی طور پر کتنا ویلڈ ہے، کس ڈاکٹر کی بات؟ ڈاکٹر کی بہرحال شرائط شریعت مطہرہ کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان ہو، دوسرا وہ ماہر ہو اس اپنے فن کے اندر، اس علاج کے اندر، اور اعلانیہ طور پر وہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ نہ ہوتا، فاسق مولن جو ہے وہ نہ ہو۔ اب عمومی طور پہ ہمارے ہاں اگر بات کریں تو اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ فاسق مولن والی پائی جاتی ہیں، داڑھی منڈے جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر وہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے بجائے 2-3 سے جو ہے وہ آپ رائے لیں، اور پھر جو ان کی رائے ہے اس کی روشنی میں خود آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے اسے بھی آپ چیک کر لیں، اور مزید پلس اس کے اوپر آپ کسی بھی مفتی سے رہنمائی بھی لے لیں کہ بھئی ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، میری اپنی یہ کیفیت ہے، تو بتائیے کہ کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں چھوڑ سکتا، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں 3 انگلیوں کا ہلنا واجب ہوتا ہے، آیا یہ انگلیوں کا قبلے کی طرف موڑنا واجب ہے یا زمین پر لگنا واجب ہے؟ اگر 3 انگلیاں زمین پر نہ لگی ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے 3 کا کہا ہے واجب کا، تو 3 ہی واجب ہے کیا ہے؟ 6 واجب ہیں، یعنی ہر پاؤں کی 3، ہر پاؤں کی 3۔ اور جو قبلے کی بات کی گئی، چونکہ انگلیاں فقط لگنا واجب نہیں ہے یوں کر کے کہ وہ فقط ٹچ ہو جائیں، بلکہ ان کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ پیٹ کیا ہوتا ہے انگلیوں کا؟ یہ جو نیچے کا جو ہے وہ جیسے حصہ ہے،
تو جب یہ لگے گا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ انگلیاں آٹومیٹکلی قبلے کی جانب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، چاہے تھوڑی سی بھی اس طرح مڑ جاتی ہے نا. تو پیٹ جو ہے وہ لگے گا، یعنی یوں پاؤں ہے تو جب یہ یوں مڑے گا تو یہ آگے سے یہ ہو جائیں گی. تو در حقیقت جب وہ پیٹ لگے گا تو انگلیاں خود بخود جانب قبلہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی جیسے عام طور پہ لوگ صرف یوں کر کے بس ایسے ٹچ کر ہاتھ بھی سیدھا ہے اور یوں ہے، اور بعد تو ناظرین یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک پاؤں پہ دوسرا پاؤں اور یوں کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں سجدے کے اندر. اتحیات کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس سے ان کا سجدہ بھی ادا نہیں ہو رہا ہوتا. ایک انگلی کا 10 انگلیوں میں سے ایک کا بھی اس طرح پیٹ لگنا کہ وہ مڑ کر قبلے رخ ہو جائے، یہ فرض، اور اکثر کا یعنی 3 کا لگنا یہ واجب ہے. سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا. اور سنت یہ ہے کہ 10 انگلیاں اس طرح زمین پر لگیں کہ وہ مڑ جائیں اور ان کا پیٹ وہ زمین پر لگ جائے. بلا عذر اس کا ترک نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بس وقت مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے نہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان کی پریکٹس نہیں ہے، یا انہوں نے کبھی کیا نہیں اس طرف، یا توجہ نہیں دی اس طرف. لیکن اگر وہ اس طرف توجہ دیں گے کریں گے تو یہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ہوتا. اگر وہی ہے کہ پریکٹس کریں، اپنے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ توجہ بھی دیں، اور اگر کوئی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے برداشت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ بندہ کر رہا ہے، تو اب اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف سے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. صحیح بات ہے. اور ویسے جو لوگ کہتے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آج تک بات آئی کہ انگلی میری مڑ ہی نہیں سکتی، کچھ موو نہیں ہو سکتی، یہ چل پھر کیسے رہیں؟ یہ کوئی اس طرح کے معاملات آپ دیں، پاؤں کے اندر شوز بھی پہنے، آپ کچھ بھی کریں تو انگلی کو یہ موونگ تو ہوتی ہے اس میں. اور بس سجدے کی حالت میں جب ذہن نہیں بنا ہوا یا توجہ شروع سے نہیں دی تو اس لیے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. مشکل نہیں ہے، کریں گے انشاءاللہ اس نیت سے کریں گے کہ ایک تو نماز کا تحفظ ہے، نماز درست ادا ہو جائے گی، اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو بھی اس کے بغیر اطمینان بھی نہیں ہوگا. تو کوشش کریں، کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور ذمہ داری بھی بنتی ہے. سوال کچھ میسیج میں شامل کر لیتے ہیں، اور عام طور پہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ نفل نماز یہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے سائل محترم نے پوچھا ہے نفل کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، نفل کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے. نفل بلا عذر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آدھا ثواب ملتا ہے نفل کے اندر. اور یہ عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے کہ عشاء کے بعد جو سب سے آخری دونوں وہ بیٹھ کر ہی ہم نے پڑھنے کو پڑھتا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو سنت جان کر یا بیٹھ کر ہی پڑھنے ہیں اس طرح نہیں پڑھنے چاہیے. ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذات کے حوالے سے، اپنی شان کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ میرے بیٹھ کر پڑھنے سے بھی ثواب کے اندر کمی نہیں آتی ہے. تو یہ خصوصیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بہرحال جواب آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ اگر آپ بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں تو نماز نفل ہو جائے گی، البتہ ثواب آتا. احرام کی چادریں اسلامی بہنیں گھر میں عام اوڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل اوڑھ سکتی ہیں، اسے دوپٹہ وغیرہ بنا سکتی ہیں، استعمال کی جا سکتی ہے. اور اس میں کہتے ہیں کہ کفارہ کسے کہتے ہیں، کن صورتوں میں ادا کیا جاتا ہے؟ سوال تو بہت لمبا ہے، تو کچھ خلاصہ بیان. کفارہ بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، اور بطور گویا کہ سزا کے لازم ہوتا ہے، لیکن عبادت بھی ہوتا ہے. اگر اس کی ادائیگی کے لیے بندہ نیت یہی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مجھ پر یہ کفارہ لازم کیا گیا اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، تو اس پر ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے. قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے، روزہ توڑنے کا بھی کفارہ ہوتا ہے، جبکہ اس کی شرائط پائی جائیں. روزہ توڑنے کے کفارے کی کفارہ جو ہے وہ 60 روزے رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ایسا نہیں ہے. اصل کفارہ 60 روزے ہی رکھنا ہے، اور وہ بھی مسلسل، درمیان میں کوئی گیپ نہ آئے. جو 60 مسکینوں والا کفارہ ہے وہ شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے 60 روزے والا ہی کفارہ رکھنے کا کفارہ ہے. تو یوں مختلف جو ہے وہ کفارے ہوتے ہیں. قسم کا کفارہ ہوتا ہے، زہار کا کفارہ ہوتا ہے. تو مختلف کفارے بیان کیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کے جدا جدا احکامات موجود ہیں.
ٹھیک ہے. کہتے ہیں وضو کر رہے ہوں تو کیا وضو کے دوران ایک تو خاص وہ دعائیں ہیں جو پڑھنی ہوتی ہے یا پڑھنی چاہیے، کہتے ہیں اپنی ضرورت کی کوئی بھی حاجت ہے اس کی بھی دعائیں ہم وضو کے دوران مانگ سکتے ہیں؟ وضو کے دوران تو اس طرح کی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری کہ اپنی آپ حاجت کے لیے مانگے. ہاں سجدے کے اندر بندہ جو ہے وہ نفل نماز کے سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے اندر دعا مانگے تو سجدہ ایک قبولیت دعا کا جو ہے وہ موقع ہے، محل ہے. لیکن وضو کے دوران اس طرح کی کوئی روایت نہیں گزری. ہاں وضو کے دوران درود شریف پڑھنا چاہیے اور جو اس کی دعائیں ہیں ان اعضاء کو دھوتے وقت کی وہ دعائیں اگر کسی کو یاد ہوں تو وہ دعائیں جو ہے وہ پڑھے، اور وہ بڑی پیاری دعائیں ہیں. اور اگر دیکھیں تو بہار شریعت کے اندر ان دعاؤں کا ترجمہ بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو وہ دعائیں واقعی اگر کوئی یاد کر لے اور وضو اس دعاؤں کے ساتھ اس چیز کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ کرے تو لطف ہی کچھ اور ہوگا. ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ اب داڑھی جس کی نہ ہو، یا بلکہ انہوں نے لکھا ہی ہے میسج کے اندر کہ داڑھی وہ کٹواتے ہیں، جو ایسا حافظ جو داڑھی منڈا ہو، داڑھی کٹواتا ہو، وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کروا سکتا. کہ ایسا جو کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی کرواتا ہے یا مکمل منڈواتا ہے فاسق معلن ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو یہ واقعی اس وقت کا ایک یہ وہ ہے ٹائم ہے کہ جو کمیٹیاں اس طرح کے حفاظ کو جو ہے وہ لیتی ہیں تو ان پر یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اہل محلہ کے لیے، مسجد کے نمازیوں کے لیے کسی فاسق معلن کو امام نہ بنائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال حافظ وہ داڑھی کٹوا رہا ہوتا ہے اور تراویح سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ اپنی داڑھی وہ بڑی کر لیتا ہے اور اس کی یہ عادت ہے. تو ایسے شخص کو بھی مصلی امامت ہرگز نہیں دینا چاہیے کہ اس نے در حقیقت دین کو کھیل بنایا ہوا ہے کہ فقط جو ہے وہ پیسے کمانے کی غرض سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو اختیار کرتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں عام بنگلے میں امام بن رہا ہے، کوئی گھر کے اندر امام بن رہا ہے، گھر کی چار دیواری میں بن رہا ہے، یہ لوگوں کا عام طور پہ اس میں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا تراویح سنا لے گا، اس کی منزل اچھی ہو جائے گی، قرآن پاک پڑھ لے گا. لیکن اس طرف توجہ نہیں کر رہے کہ ہم چلو گھر کے 5-6 بھی اگر اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. یعنی مسجد والے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اویئرنیس ہے لوگوں کو کہ مساجد کے اندر ایسا اہتمام عام طور پہ نہیں ہوتا، اور ان کو بھی پتہ ہے ہمیں مسجد میں کوئی کھڑا نہیں کرے گا امامت کے لیے، الا یہ کہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی آدمی خود ایسا وہ ہوتا ہے کہ اس کی چلتی ہے مسجد میں تو وہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن گھروں میں بھی کفیل صاحب اسی طرح رمضان شریف میں عام دنوں میں بھی نماز تو ہے، لیکن رمضان میں جماعت کے اہتمام ہوتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں، تو اپنے آفس کے اندر بھی نماز پڑھنی. تو اب یہ خود دیکھیں گے کہ اس کی بھی داڑھی نہیں، اس کی نہیں، اس کی تھوڑی سی تو ہے نا، چلو اس کو کھڑا کر دیں. تو کہ ان سب چیزوں میں اہتمام کرنا ہوگا، رکھنا. جی بالکل. مصلی امامت چاہے مسجد کے اندر ہے، چاہے مسجد الحرام شریف میں ہے، یا چاہے جو ہے وہ مسجد محلہ میں ہے، چاہے آپ کے گھر میں ہے، جی چاہے آپ باپ ہیں، چاہے آپ شوہر ہیں، تو آپ اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر دیں کہ چلو تم میرے پیچھے نماز پڑھو، اور خود آپ میں شرائط امامت پائی نہیں جاتی. آپ داڑھی منڈواتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم کرواتے ہیں، یا آپ کی قرات کے اندر جو ہے پرابلم ہے، یا آپ ضروری مسائل نمازی نہیں جانتے، تو آپ اپنے شوق کو اپنے پاس رکھیں، دوسروں کی نمازیں خراب نہ کریں. ٹھیک ہے. نماز اسی طرح جو آپ نے کہا نا کہ بعض والد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا حافظ ہے، اب یہ تراویح پڑھائے. آپ کا یہ شوق بہت اچھا ہے، لیکن آپ خود اس کے پیچھے اپنی نماز کیوں برباد کر رہے ہیں، اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں، یا دوسرے لوگوں کی نمازوں کو کیوں ضائع کروا رہے ہیں. تو بالکل اس معاملے میں محتاط ہونا چاہیے. اگر آپ کا بیٹا ایسا ہے کہ حافظ ہے اور وہ یہ سارے شریعت کے احکام کو پورا نہیں کر رہا، تو اولاً تو آپ کو وہ کروانا چاہیے کہ جو حافظ قرآن آپ نے جس لیے اس کو بنایا تھا، جس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہے. تو اگر آپ کا بیٹا عمل ہی نہیں کر رہا تو پھر یہ سوچیں کہ یہ کل کو آپ کی شفاعت کیسے کرے گا. تو لہٰذا آپ کو اس چیز پر توجہ دینے کی حاجت ہے کہ بالکل اسے قرآن بھی یاد کروائیں اور اس کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بھی بنائیں. اگر کسی جگہ پر وہ عمل کرنے والا نہیں ہے تو کم از کم اس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نمازیں جو ہے وہ خراب نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ میسج میں پوچھا گیا مسئلہ، 1 لاکھ روپے پر 2500 زکوٰۃ بنتی یا 10,000 زکوٰۃ بنتی؟ 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس کا سمپل فارمولا ہے کہ آپ جو بھی رقم ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں،
جو جواب آئے گا وہ آپ کے زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہوگا، جتنی بھی رقم ہے اس کو 40 پر آپ جو ہے وہ تقسیم کر دیں تو آپ کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ آئے گا۔ آج کل فصلیں بھی کچھ پکنے کے قریب ہیں، تیار ہیں، اور گندم کی کٹائی کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے یا کہیں پر ہونے والا ہے، تو یہ اپنی فصلوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے کیا کریں؟ جی، فصلوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ عشر کہلاتی ہے، وہ 10واں حصہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، جبکہ نہر وغیرہ کے پانی سے اسے سیراب کیا گیا، اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا گیا ہے تو پھر 20واں حصہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ 20واں یعنی ڈبل؟ نہیں، اچھا، کم یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے بات کریں تو 10% اگر جو ہے وہ نہر کے پانی سے ہو رہا ہے تو ٹیوب ویل والے پانی پر 5% جو ہے وہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو 1 لاکھ پہ 10 یعنی ان کو پھر دینے پڑیں گے۔ ہاں، عشر کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ پہ 10,000 روپے، اور ٹیوب ویل والے کے اوپر 1 لاکھ پر 5,000 روپے، اور زکوٰۃ اس سے بھی کم ہے کہ 1 لاکھ پر 2,500۔ 1 لاکھ پہ صرف 2,500۔ یہ 40واں حصہ جو زکوٰۃ کا ہے، وہ کہا ہے نا کہ بنی اسرائیل پر وہ چوتھائی تھی زکوٰۃ کی، یعنی 1 لاکھ کا 25,000 روپے وہ ادا ان پر، اور ہمارے اوپر 2.5% ہے، صرف 2,500 ہے، 25,000 نہیں ہے۔ اور ساتھ پھر علماء نے وہ آیت مبارکہ کہ ہر نیکی پر اللہ اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں یہ ہمیں یہ نعمت یعنی ملی ہے کہ عمل کم ثواب زیادہ، تو 2,500 ہم خرچ کرتے ہیں، 10 گنا بڑھائیں گے تو 25,000 بن جائیں گے، یعنی 2,500 خرچ کر کے 25,000 کا ہم ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ بہرحال یہ ادا کرنی چاہیے۔ میں نے وہ ایک پوسٹ دیکھی، مجھے بڑا اچھا لگا، وہ کھیرے کے 10 پیس بنائے ہوئے ہیں، تو جب 10 ٹکڑے بنا دیے، الگ الگ رکھ دیے، تو وہ جو 10واں تھا اس کے پھر 4 پیسز کی ہوئی، اس کا جو چوتھائی تھا نا، کہا صرف یہ زکوٰۃ ہے، صرف یہ زکوٰۃ ہے۔ اور واقعی یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال گن لے، یعنی عام طور پہ بعض کا 2-3 مہینے کفیل صاحب اگر پریشانی میں گزر گئے، اچھی دکانداری نہیں ہوئی، آمدنی نہیں ہوئی، بڑھوتری کوئی سلسلہ نہیں ہوا، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بس گئے، بس ہم تو گئے، خسارے ہی خسارے ہیں۔ لیکن یہ موقع دیا شریعت نے، جب آدمی اپنا سال میں ایک بار مال گنتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا مال موجود ہے، اگر 2-3 مہینے میرے ایسے گزرے بھی ہیں تو رب کی نعمت اتنی میرے پاس موجود ہے، اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ بھی اس کی بہرحال ادا کریں۔ پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ زکوٰۃ در حقیقت بخیلوں پر ہے۔ اچھا، فرمایا زکوٰۃ در حقیقت بخیلوں پر ہے کہ 40واں حصہ دینی ہوتی ہے، کیونکہ جو سخی ہوگا وہ اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دے گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم۔ اللہ، وہ راہ خدا میں اتنی سخاوت کرے گا، صوفیانہ تصوف میں ماشاءاللہ، اور یہ واقعی اس طریقے سے جو ہے وہ تصوف کے علماء کی پڑھتے ہیں، یا ان سے کوئی آگے مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی زکوٰۃ کے کیا، پھر جتنا ہے یہ سارا ہی چلا جائے، یہ پھر یہی وہ اس کا نصاب۔ 200 درہم میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا کہ فقہا کے مذہب کے اندر جو ہے وہ 5 درہم، اور ہمارے مذہب کے اندر جو ہے ساری ہی زکوٰۃ ساری زکوٰۃ ہے۔ بہرحال 40واں حصہ دیتے ہیں، یعنی لاکھ میں 2,500 روپے۔ میرے علیہ سنت بارہا میں نے یہ سنا ہے، 2 باتیں ارشاد فرماتے ہیں، پوری زکوٰۃ ادا کر دیں اگر لوگ، اور حقداروں تک زکوٰۃ پہنچ جائے، غربت ختم۔ اور یہ واقعی شریعت کا نظام ہے، نظام زکوٰۃ ایسے تو نہیں ہے، اگر صحیح معنوں میں حقداروں تک پہنچے اور صحیح معنی میں مالدار اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں، یہ غربت ختم ہو جائے گی اس معاشرے میں۔ اللہ کرے توفیق ایسی ملے کہ درست طریقے سے زکوٰۃ ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ جی مزید کال۔ میرا یہ سوال تھا کہ نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ رقم ادا نہیں کر، اور ہم اس کو کیا زکوٰۃ جو ہم نے ادا کرنی ہے اس کی مد میں اسے وہ قرض معاف کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، قرض معاف کرنا ہے ان کو زکوٰۃ کی مد میں، کیا کہتے ہیں؟ قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے تو آپ کیش کی صورت کے اندر انہیں زکوٰۃ دے دیجئے، جب وہ اس پر قبضہ کر لیں تو آپ پھر انہیں کہیں کہ آپ میرا قرض واپس کیجئے، وہ جو پیسے انہوں نے آپ سے لیے ہیں وہ انہی پیسوں سے آپ کا قرض ادا کر دیں، تو یوں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ان کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، فقط معاف کرنے سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور جو کچھ عبادات کے حوالے سے آج مختصر سے اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم نے روزے پر بھی بات کی ہے، کفارہ روزے کے کفاروں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، بیمار کون روزے رکھ سکتا ہے اور کس کو گنجائش موجود ہے، تراویح کی بھی بات ہوئی ہے، زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے، عشر کے مسائل کی بھی گفتگو ہوئی ہے، یعنی 40-45 منٹ کے اندر ایک کتنا علم دین کا ذخیرہ وہ ہم گویا کہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی دعوت اسلامی کا الحمدللہ اس دینی ماحول کا فیضان ہے، اور مدنی چینل جو کہ ایک الیکٹرانک مبلغ آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دین کا یہ پیغام پہنچاتا ہے اور علم دین سکھاتا ہے، اس مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو دین متین کے احکامات پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے